وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. آقا جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. بڑا ہی پیارا کلام ہے، مل کر پڑھیں گے. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو پڑھیے نا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. لے کے ساتھ اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. حیران گیا. ہر مکان والوں کو کرتا ہوا حیران گیا. لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا. لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. کہتے سبحان اللہ. غیب کا جاننے والا نے جب میں نے کہا. غیب کا جاننے والا نے جب میں نے کہا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. استقبال کے ساتھ نعرہ لگا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. علماء اہل سنت. علماء اہل سنت. نعرہ حیدری. یا نبی نسخہ تصغیر کو میں جان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. کہتے سبحان اللہ. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا. ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا. ڈوبتے 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 جب ان کی طرف دھیان گیا. لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. لیکن ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا.
کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. کہتے سبحان اللہ. یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں, یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں, یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں, صدقے جاؤں, یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں. لے کے کاندھوں پہ تمہیں صاحب قرآن گیا, لے کے کاندھے پہ تمہیں صاحب قرآن گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. کہتے سبحان اللہ. دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا, دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا. سبحان اللہ. دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا, مہمان گیا. دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا. نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا, نیزے کی نوک پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. بڑا ہی پیارا شعر ہے. کیا کہیں گے سب مل کر ماشاءاللہ. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے. خبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, خبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, خبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. کہیے نا سبحان اللہ. خبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا, اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. اور یہ شعر میرے لیے اور جتنے نعت ہیں تمام کے لیے. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا, لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا, لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا, پیش خدا. لوگ تو حسن عمل لے کے چلے پیش خدا. نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خان گیا, نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خان گیا, نعت پڑھتا ہوا آقا کا ثنا خان گیا. اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا. نعرہ رسالت, ہاتھوں کو بلند کر لیں. نعرہ رسالت. شوق نعت سید ابرار ہونا چاہیے, شوق نعت سید ابرار ہونا چاہیے. سامنے قرآن کا معیار ہونا چاہیے, سر کو گنبد ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے. وقت کا بیدہ میرا بیدار ہونا چاہیے, خواب ہی میں صحیح دیدار ہونا چاہیے. نام سرکار دو عالم سن کر موجوں نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے. نام سرکار دو عالم سن کر موجوں نے کہا اس مسافر کا تو بیڑا پار ہونا چاہیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. ما دس خدا
قصہ مختصر نعت رسول پاک کا مصرع ہے خوب تر یا صاحب الجمال و یا سید البشر انسان تو انسان ہے کہتے ہیں جانور یا صاحب الجمال و یا سید البشر دیدار مصطفیٰ کو یہ دل بے قرار تھا وہ آ رہے ہیں جن کا غم انتظار تھا امت بروز حشر کہے گی یہ جھوم کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر امت بروز حشر کہے گی یہ جھوم کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر نظارہ کیا جب تیرے حسن و جمال کا پانی اتر گیا تھا فلک کے ہلال کا نور نبی کو دیکھ کر بولا یہی قمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر وہ پہلے خلیفہ ہوئے اور پہلے صحابی صدیق کو آقا نے مصلی پہ جگہ دی بولے یہی صدیق آقا کو دیکھ کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر مصطفیٰ کے چہرے پہ جب ان کی نظر گئی حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی مصطفیٰ کے چہرے پہ جب ان کی نظر گئی حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی بولے عمر رخ آقا کو دیکھ کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ہجرت کی شب رسول نے بستر جسے دیا اور کہہ دیا کہ آگے مدینے میں مل ذرا بولے علی مدینے میں آقا کو دیکھ کر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر دونوں جہاں کا تو حسین انتخاب ہے کسے ملے جواب کہ تو لاجواب ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیت ہے لفظوں کے ساتھ یہ زیر و زبر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیت ہے لفظوں کے ساتھ یہ زیر و زبر بولنے لگے اور میرے نبی کی بس ایک اشارے کی دیر تھی پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے پتھر تھے بے زبان مگر بولنے لگے آئیے حاضرین کے سبیل احترام بلا تاخیر بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ کلیم اللہ حسینی المعروف کاشف پاشا صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ سے ادب گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کتاب سے ہم سب کے قلوب کو نور سے منور و مجلہ فرمائے حضرت کا استنباط نعروں کے ساتھ کرے نعرہ تکبیر غلامان محمد ایسے نعرہ نہیں لگاتے بلکہ ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا سارا زور لگا کے نعروں کا جواب دیتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين وأصحابه الأكرمين أجمعين الرافعين لقواعد الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا
أرسله مبشرا وأرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، بزرگان دی وقار، بالخصوص رونق اسٹیج علماء کرام، اس محفل کے روح رواں مولانا محمد عبدالعزیز سہروردی صاحب مدد اللہ العالی، مولانا عبدالحی نظامی صاحب مدد اللہ العالی، مولانا سید یوسف لشپندی قادری صاحب حفظہ اللہ، عالی جناب عمر قادری صاحب، دیگر بزرگان عزیز، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بمصطفیٰ میرا خیش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیز، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک کر، نفس گم کردمی آیا جنید و بایزیدی جا۔ حضرات دی وقار، رب کریم نے ہم گناہگاروں کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے ذکر کے لیے جمع فرمایا، اور میں موجود تو نہیں تھا کچھ دیر پہلے، لیکن اس بات کا اندازہ ہے کہ سرپرست اجلاس حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب آپ حضرات نے سنا، بہت مرموز خطاب فرماتے ہیں۔ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کے ذریعے اللہ نے سرکار بندہ نواز کا بہت فیضان جاری فرمایا ہے، اللہ ان کا سایہ سنت کے سروں پہ قائم رکھے۔ حضرات، تاجدار کائنات احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہمارے ایمان کا محور و مرکز ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ صحابہ کرام جب نماز آئی 9 سال کے بعد، اعلان نبوت کے 9 سال کے بعد نماز آئی، پھر اس کے بعد میں حج آیا، زکوٰۃ آئی، یہ تمام اعمال جو ہم کر رہے ہیں، یہ جو دین ہے، اسلام کے اہم ستون ہیں، یہ سب 9 سے 10 سال کے بعد میں آئے۔ یعنی ان میں سے کسی کا بھی حکم اعلان نبوت کے ساتھ نہیں دیا گیا۔ یہ جتنے اعمال ہیں، ان سب کے حکم 9 سال 10 سال 12 سال کے بعد آئے۔ پھر پوچھا جائے کہ یہ جو 9 سال تھے اس میں صحابہ کرتے کیا تھے؟ کون سا عمل ہوتا تھا صحابہ کا؟ اور پھر وہ لوگ جو نماز کے آنے سے پہلے مسلمان بھی ہوئے، انتقال بھی ہو گیا صحابیت کے عالم میں، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو وہ مقام صحابیت عطا فرمایا کہ کائنات کا کوئی بھی مقام ولایت اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ سوال کیا جائے کہ ان تمام اعمال کے آنے سے پہلے صحابہ اتنے سال تک کیا کرتے تھے؟ آپ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا وہ نہ نماز پڑھتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ زکوٰۃ دیتے تھے، نہ حج کرتے تھے۔ اگر وہ کرتے تھے تو فقط مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، مصطفیٰ کا ادب کرتے تھے۔ ان کا عمل ہی فقط یہ ہوتا، وہ مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھتے بیٹھتے۔ نماز بھی وہی تھی، حج بھی وہی تھا، روزہ بھی وہی تھا،
سجدہ بھی وہی تھا، دعا بھی وہی تھی، عبادت بھی وہی تھی کہ در مصطفیٰ پہ آؤ، مصطفیٰ کا رخ زیبا دیکھو، پروردگار راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال بعد میں عطا ہی اس لیے فرمائے تاکہ انسانیت سمجھ لے کہ یہ جتنے اعمال ہیں بعد میں آئے ہیں، اور یہ سارے اعمال اگر بندہ کرے لیکن ادب مصطفیٰ نہ ہو، قرآن کہتا ہے پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور کوئی بندہ عمل نہ کر سکا لیکن ذات رسالت کا ادب اس کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک گناہگار مشہور و معروف تھا۔ ایک تو ہے کہ آدمی گناہگار ہوتا ہے، سبھی گناہگار ہیں ہم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب کے سب خطا کار ہو، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ ہم سب کے سب گناہگار ہیں، لیکن سب کے گناہ اس قدر ظاہر نہیں ہے۔ وہ مشہور و معروف گناہگار تھا اور 200 سال تک ایک بھی کام ایسا نہیں کیا تھا جس سے اللہ کو راضی کر سکے۔ 200 سال اللہ کو بدعمالیوں کے ذریعے ناراض کرتا رہا۔ انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہگار ہے، ہم نہ اس کو کفنائیں گے، نہ دفنائیں گے، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کا لاشا پڑا رہا۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ کو حکم فرمایا کہ موسیٰ جاؤ، آپ کے شہر کے دروازے پر ایک جنازہ پڑا ہوا ہے، جاؤ آپ اس کو غسل دینا، اس کو کفنانا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا کے اس کو دفنانا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے، جب آپ پہنچے ہیں، لوگوں کو لے کر پیغمبر خود پہنچے ہیں، تو لوگوں نے دیکھ کے کہا کہ موسیٰ یہ تو گناہگار ہے، اور آپ پیغمبر ہوتے ہوئے، نبی اور رسول ہوتے ہوئے آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، اس کو کفنانے کے لیے آ گئے، کیا آپ جانتے نہیں؟ حضرت موسیٰ بارگاہ الہی میں رجوع ہوئے، عرض کیا مالک ماجرا کیا ہے؟ ارشاد الہی ہوا موسیٰ یقیناً وہ جو کہتے ہیں اس بات میں سچے ہیں، جب اس نے 200 سال میں ایک بھی عمل ایسا نہ کیا کہ مجھ کو راضی کرتا یا مجھ کو خوش کرتا، لیکن موسیٰ یہ گناہگار ضرور تھا، سارے گناہوں کے ساتھ ایک عمل وہ کرتا تھا کہ جب بھی توریت کھول کے پڑھتا تھا اور توریت میں جہاں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام دیکھتا تھا وہ آنکھوں سے لگاتا اور چومتا تھا۔ میرے محبوب کے نام کے ادب کے صدقے میں نے اس کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ آپ غور فرمائیے، آنے والے نبی سمجھ کر پچھلی امتوں کے لوگ ادب نام مصطفیٰ کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ارے ہم تو اپنا ایمان مان کے ادب کرتے ہیں، ہم تو ایمان کی جان مان کے ادب کرتے ہیں، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ میرے سرکار کسی کا کوئی تعلق ہوگا کسی کے ساتھ، میری تو زندگی ہے فقط آپ ہی کے ساتھ۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حضور کی چوکھٹ کے سوا کائنات میں رکھا ہی کیا ہے، اگر کائنات میں کچھ ہے تو فقط گنبد خضرا ہے۔ آپ غور کیجئے حضرات، اس ذات کے آستانے کا ادب کیا ہے۔ امیر المومنین سرکار سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے ہیں حدیبیہ کے مقام پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ قیام فرمایا، امیر المومنین اکیلے تشریف لے گئے۔ سرکار عثمان غنی سے فرمایا تھا جا کے مکے والوں سے کہنا کہ ہم اب حج کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے، معاہدہ کرنے کے لیے، معاملات کو صاف کرنے کے لیے سرکار عثمان غنی پہنچے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، اس سال تو آپ کے نبی کو حج کی یا عمرے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ آپ کے نبی کے صحابوں کو ہوگی، لیکن آپ عثمان چونکہ یہاں آ چکے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عثمان آپ آئے ہیں تو عمرہ کر لیجئے، کعبے کا طواف کر لیجئے، کعبہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ بندہ احرام کی حالت میں کعبے کے سامنے جائے اور بغیر طواف کرے واپس آ جائے، لیکن یہ ملے گا تو عشق مصطفیٰ کی کتاب میں ملے گا، یہ ملے گا تو صحابہ کی زندگیوں میں ملے گا۔ سرکار عثمان غنی سے جب ان لوگوں نے کفار و مشرکین مکہ نے کہا کہ اے عثمان
مسلمان آپ چاہتے ہیں کعبے کا طواف کر لیجئے، سرکار عثمان غنی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک مصطفیٰ طواف نہ کرے میں بھی کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ یہ ادب ذات مصطفیٰ ہے۔ عثمان غنی قیامت تک کی انسانیت کو ادب مصطفیٰ کے حوالے سے یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے جس کا طواف نہ کیا وہ کعبہ ہے، اور جس کے لیے طواف نہ کیا وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ غور سے سن دو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرات، یہ ادب صحابہ کے دربار سے ملا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ دو حالات اہل سنت کے پاس ہیں، یہ جو آداب ہے، ارے یہ تو سرکار کا ادب ہے۔ میں اپنے شہر کی بات سناؤں آپ کو، سرکار کے آستانے کا ادب تو بڑی بات ہے۔ ہم تمام حیدرآباد میں رہنے والے جانتے ہیں ایک آستانہ ہے جس کا صدقہ پورا شہر حیدرآباد کھاتا ہے، وہ سیدنا بابا شرف الدین سہروردی کا آستانہ ہے جس کو پہاڑی شریف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرات یوسفین ہم جانتے ہیں نامپلی میں، جہاں ہم میں سے کون ہوگا جس نے حاضری نہ دی ہو۔ حضرات یوسفین کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جتنی دور سے 350 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں، آج تو عمارتیں بن گئی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ دور سے پہاڑی شریف نظر آئے، کچھ دور سے نظر نہ آئے۔ حضرات یوسفین کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں جتنی دور سے پہاڑی شریف نظر آ جاتی تھی وہاں سے اپنی نالین اتار کے ننگے پیر ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ہے ادب، یہ اہل سنت کی شان ہے۔ اہل سنت اہل ادب کہلاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، جب بابا شرف الدین سہروردی اولاد امام حسین ہے اور حسین کے شہزادے کے آستانے کے ادب کا یہ عالم ہے، تو حسین کے نانا کے آستانے کے ادب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ غور فرمائیے، وہ نانا پھر وہ کہ اہل بیت کی عزت بھی سرکار سے ہے، صحابہ کی عزت بھی سرکار سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ سرکار کی تقدیر نہیں، کائنات کی تقدیر ہے کہ مصطفیٰ کا دامن ملا ہے۔ یہ اہل بیت کا مقدر ہے کہ مصطفیٰ سے قربت ملی، یہ صحابہ کا مقدر ہے کہ مصطفیٰ کی صحبت ملی ہے۔ ارے یاد رکھو، کسی سے مصطفیٰ کی عزت نہیں، کائنات کی ساری عزتیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ سب میرے سرکار سے ہے، اصل نسل سب میرے سرکار سے ہے، اصل کی بھی عزت مصطفیٰ سے ہے، نسل کی بھی عزت مصطفیٰ سے ہے۔ ادب رسول مد نظر رہے، ادب رسول ملحوظ رہے۔ یاد رکھا جائے کہ جتنے عزت دار ہوئے، ہو رہے ہیں یا صبح قیامت تک ہوں گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، ان سب کی عزتوں کی جو مبدا ہے وہ آمنہ کے لال کی نالین پاک کی خیرات ہے۔ جس کو عزت ملی سرکار سے ملی ہے، ساری عزتیں سرکار ہی سے ہے۔ خاندان کی شان یہ ہے کہ وہ خاندان مصطفیٰ کا خاندان ہے۔ مصطفیٰ کائنات صرف خاندان کے کسی فرد کا نام نہیں، وہ آقا و مولا کا نام ہے۔ وہ آقا ہے اور سب کی عزت انہی سے ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ادب رسول میں ادب آل رسول بھی شامل ہے، ادب اصحاب رسول بھی شامل ہے، لیکن یہ سب کہاں شامل ہے؟ جہاں ادب رسول موجود ہے۔ ادب رسول کے بغیر کچھ نہیں ہے، عزت رسول کے بغیر کچھ نہیں ہے کائنات کی، بلکہ ہم غلاموں کی تقدیر ہے کہ ہمیں ایسا آقا ملا ہے۔ اہل بیت کی تقدیر ہے کہ مصطفیٰ جیسا نانا ملا ہے، صحابہ کی تقدیر ہے کہ مصطفیٰ جیسا آقا ملا ہے۔ مقدر کائنات کا ہے جو مصطفیٰ ملے ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء پر ہر قدم پہ احسان فرمائے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، احسان ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کو پار لگایا، احسان ہے۔
حضرت موسیٰ کو راستہ پار کروایا احسان ہے، حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پہ اٹھایا احسان ہے، حضرت اسماعیل کے لیے دمبا پہنچایا یہ بھی احسان ہے۔ میرا آپ کا جینا مرنا زندگی گزارنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کا احسان۔ اتنے سارے احسانات اللہ نے فرمایا کہ تم ہمارے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن کبھی احسان کو گنایا ہی ہے، لیکن ایک احسان فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ مصطفیٰ کو ان کے درمیان بھیج دیا۔ تو سب سے بڑا احسان تو ذات مصطفیٰ ہے، اور ادب مصطفیٰ ایمان ہے، ایمان ہے ادب مصطفیٰ۔ ساری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، حسن اخلاق، سارے اعمال ایک طرف، ادب مصطفیٰ ایک طرف۔ یہ سارے اعمال رہ جائیں، مصطفیٰ کا ادب نہ رہے، اللہ فرماتا ہے سب برباد ہو جائے گا۔ اور کچھ نہ کیا 200 برس سے اللہ کو ناراض کرتا رہا، لیکن مصطفیٰ کے نام کا ادب کرتا رہا، اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا۔ صحابہ کرام کا حال کیا ہوتا تھا؟ ہمیں تو آداب ملے ہی صحابہ کے دروازوں سے، ہمیں تو صحابہ کی چوکھٹ سے ملے۔ اہل سنت والجماعت صحابہ کے طریقے سے نہیں ہٹے ہیں، تم ہٹے ہو صحابہ کے طریقے سے، جو کہتے ہیں کہ آج یہ ہے پہلے یہ نہیں تھا۔ اہل سنت کل بھی صحابہ کے طریقے پہ تھے، آج بھی صحابہ کے طریقے پر ہے۔ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خلیفہ راشد امیر المومنین، خلیفہ اول صداقت مآب، سرکار مدینہ نے اپنی ہین حیات جس کو نبوت کے مسلح کا وارث بنایا ہے، وہ سرکار صدیق اکبر ہیں۔ کیا ارشاد فرماتے؟ ایک مرتبہ سرکار صدیق اکبر سے سرکار کائنات احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دکھا کے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ اب یہاں کچھ چھوٹے یہ بچے بیٹھے ہوں، آپ ان سے چاند کو دکھا کے پوچھیں یہ کیا ہے، یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نا چاند ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ 4 سال کے بچے کو معلوم ہے چاند کیا ہے، ستارہ کیا ہے۔ 4 سال کے بچے کو معلوم ہے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، ہاؤ آئی ونڈر واٹ یو آر۔ یہ دیکھیے بچپن سے کیسی انا کی تعلیم دی جا رہی ہے، میں کتنا اچھا ہوں تم کیا ہے، میں کتنا اچھا ہوں تم کیا ہے۔ بچپن سے پڑھتے پڑھتے بڑا ہو کے بھی اس میں رہ گیا انہیں، اچھا ہوں بولتے بولتے سب سے برا ہو گیا انہیں۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ آپ غور فرمائیے، ستارہ کیا ہے 4 سال کے بچے کو معلوم ہے، 5 سال کے بچے کو معلوم ہے، چاند کیا ہے معلوم ہے، سورج کیا ہے معلوم ہے۔ 45 سال کے قریب عمر گزر گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر گئی۔ سرکار نے چاند دکھا کے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ ابو بکر یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ چاند ہے۔ ادب و تعظیم رسول کا عالم یہ ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سرکار اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ سرکار نے سورج کو دکھا کے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کا حبیب بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر آپ ان بچوں سے پوچھیں رات کے وقت میں یہ کون سا وقت ہے، یہ دن ہے کہ رات ہے، بچے بتائیں گے یہ رات ہے کیونکہ اندھیرا ہے، بچے بتائیں گے کہ یہ دن ہے کیونکہ اجالا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ دن ہے یا رات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے سرکار میں نہیں جانتا کہ دن ہے یا رات ہے، میں اتنا جانتا ہوں آپ دن کہہ دے تو دن ہے، آپ رات کہہ دے تو رات ہے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ جو ہمیں صحابہ کے دروازوں سے ملا ہے، اور یہی آداب اہل سنت کا شیوا ہے۔ یہ اہل سنت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان آداب کے ساتھ اہل سنت کو زندگی عطا فرمائی۔ ہم بے ادب لوگ نہیں ہیں، احسان فراموشوں کے ٹولے کا نام اہل سنت نہیں ہے۔ ہم سرکار کے خاندان کا ادب بھی جانتے ہیں، سرکار کے اصحاب کا ادب بھی جانتے ہیں، سرکار کی امت کے علماء کا ادب بھی جانتے ہیں، سرکار کی امت کے سادات کا ادب بھی جانتے ہیں، سرکار کی امت کے اولیاء کا صالحین کا ادب ہم جانتے ہیں۔ ان سب کا ادب صرف اس لیے ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ادب جانتے ہیں۔
کہ ان سب کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا، یہ سب عزت دار ہو گئے۔ مدینہ پاک کی تعظیم کا یہ عالم تھا، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 8 دن قیام فرمانے کے بعد واپس جانے کا ارادہ کرتے۔ لوگ کہتے امام ابھی 8 دن ہی ہوئے ہیں اور کچھ دن قیام فرما لیں۔ امام اعظم فرماتے کہ نہیں، میں آ کے اتنے دن گزر گئے ہیں لیکن اب تک ضروریات سے فارغ نہیں ہوا ہوں، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے نہیں گیا ہوں۔ پوچھا جائے امام کیوں نہیں گئے؟ عرض کیا جس شہر میں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، میرے جسم کی اوقات نہیں کہ میرے جسم کی گندگی اس شہر میں رہ جائے۔ مدینہ کا ادب کس لیے ہے؟ کیونکہ وہاں سرکار آرام فرما رہے ہیں۔ اور کیسا ادب کرتے تھے یہ بزرگان دین۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ تو رہتے ہی مکے کے اندر تھے، جب ضرورت سے فارغ ہونے کا وقت آتا ایسی جگہ بیٹھتے کہ ایک پیر مدینے کے اندر ہوتا، ایک پیر مدینے کے باہر ہوتا۔ لوگوں نے پوچھا امام وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر اپنے جسم کی گندگی چھوڑنا نہیں چاہتا، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ اگر موت آ جائے تو میرا پیر مدینے سے باہر رہے۔ کیوں تو مدینے میں جیوں گا، مروں تو مدینے میں مروں گا۔ مصطفیٰ کے مدینے کا ادب کر کے قیامت تک کی انسانیت کو بتاؤں گا کہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہا ادب کیا ہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیا جنید و بایزیدی جا، کہ عرش کے نیچے، آسمان کے نیچے ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے۔ اقبال فرماتے ہیں وہ مقام کیا ہے؟ وہ میرے مصطفیٰ کا آستانہ ہے، وہ درگاہ احمد مختار ہے، کہ جب جنید بخش بغدادی، بایزید بستامی جیسی شان والے اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، ادب کی وجہ سے ان کی سانسیں بند ہو جایا کرتی ہے۔ وہ اس بارگاہ میں زور سے سانس لینے کو بھی بے ادبی شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ غور فرمائیے قرآن پاک نے کتنے مقامات پہ ٹوکا ہے، پھر کس طبقے کو؟ اللہ اکبر، جس طبقے سے زیادہ ادب کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ قرآن پاک نے کتنے مقامات پہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اللہ فرماتا ہے آگے مت بڑھو میرے محبوب سے۔ محبوب چل رہے پیچھے چلو، محبوب بول رہے بعد میں بولو، پہلے نہیں بولنا، کیونکہ یہ دربار کس کا ہے؟ یہ دربار مصطفی ہے، بلکہ روئے زمین پر دربار الہی کا کوئی اگر صورت ہے تو وہ دربار محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ غور کیجئے، بے صورتی کی صورت ہے میرے سرکار، اس ذات کی بے نشانی کا نشان ہے میرے سرکار، اور اس کے دربار کی جھلک ہے میرے سرکار کا دربار۔ مدینہ کیا ہے اور عرش معلیٰ کیا ہے سن لیجئے، ادھر سرکار کا دفتر، ادھر سرکار کا گھر ہے۔ میرے آقا میرے مالک کا گھر سرکار کا گھر ہے، شعور بندگی صدقے اتر سرکار کا گھر ہے۔ میرا کیا واسطہ اے اوج دار و گیر محشر سے، قیامت میں میرے چھپنے کا گھر سرکار کا گھر ہے۔ یا رسول یا علی زندہ باد زندہ باد۔ حضرات ادب کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو، آواز دیتے ہو، میرے محبوب کو اس طرح سے آواز کبھی نہ دینا۔ اگر غلطی ہو جائے، بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہو جائے، پوری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، اعلان قرآن ہے، پوری زندگی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ و صدقات و اخلاق سب کچھ کرتا رہا، بارگاہ رسالت میں تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی، اللہ فرماتا ہے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب کے آستانے میں اپنی آوازوں کو
کم کیا ہے، محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو کم کیا ہے۔ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے۔ اور جو ادب مصطفیٰ کرتے ہیں ہم ان کو تقوی کے لیے خاص بھی کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اس کے بعد ان کا صلہ یہ ہے وہ مغفرت بھی کر دی جائے گی ان کی، اور ان کو اللہ کے پاس اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو ادب کرے گا وہ مغفرت بھی پائے گا، اجر عظیم بھی پائے گا، اور جو بے ادبی کرے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کائنات کے آستانے میں اس حال میں حاضر ہوا کہ سرکار اپنے دست مبارک سے اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ مولا علی فرماتے سرکار اپنے دست مبارک سے اپنی داڑھی مبارک کے بالوں کو پکڑے ہوئے تھے۔ میں پہنچا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری داڑھی کے یا میرے سر کے ایک بال کی بھی بے ادبی کر دی اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ ایک بال کی جس نے بے ادبی کر دی۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم آثار مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں، بہت ادب سے جانے کی جگہ ہے جس میں رسول کا حصہ ہے آثار مبارک۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بے پناہ ادب کرتے تھے۔ آثار مبارک کی زیارت کو جاتے ہیں، جس قدر ہو سکے ادب کیجیے، انتہا سے زیادہ۔ ہم کائنات میں جس کا ادب سب سے زیادہ کرتے ہیں یہ خیال ہے، اس سے زیادہ آثار مبارک کا ادب کیجیے، کیونکہ اس کی بے ادبی حضور نے کیا فرمایا؟ اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے جو میرے جسم کے کسی ایک بال کی بھی بے ادبی کر دیتا ہے۔ آثار مبارک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار کے آستانے میں تھا، حضور نے حجامت بنوائی، میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ منہ مبارک مجھے بھی عطا فرمائیے۔ سرکار نے مجھے منہ مبارک عطا فرمائے اور میں منہ مبارک لے کر اپنے گھر گیا اور بڑے ادب کے ساتھ عطر لگا کے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا۔ یہ منہ مبارک پہ عطر لگانا ہمارا طریقہ نہیں، صحابہ کا سلیقہ ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، سب لے کے آئے، تم نہیں تھے پہلے، ہم بھی تھے، ہمارے طریقے بھی تھے، 1400 برس سے تھے اور ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ بات یاد رکھیے، اس صحابہ کا سلیقہ ہے۔ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں رکھا، رات ہوئی، رات کا کچھ حصہ گزرا تو میرے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے آواز کی طرف جا کے تحقیق کی تو پتا چلا حضور کے منہ مبارک سے آواز آ رہی ہے۔ جب صبح ہوئی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ رات میں میرے گھر میں ایسا معاملہ پیش آیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر کیا تم جانتے نہیں کہ فرشتے روزانہ ہر رات کو میرے بالوں کے اطراف جمع ہو کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے ہیں؟ اس کو طبرانی نے نقل فرمایا ہے، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے۔ یہ نام بھی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی فتویٰ لگانے والا سمجھ لے جہاں سے پڑھ کے آپ فتویٰ لگا رہے ہیں ان کی کتاب پڑھے بغیر وہاں بھی کوئی عالم نہیں بن سکتا، جن کی کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ غور کیجئے، آثار مبارک ہمارے پاس، اور یہ فقط اہل سنت کا حصہ ہے، یہ بھی اہل سنت ہی کا حصہ ہے الحمدللہ، کہ آثار مبارک رکھنا یا زیارت کروانا یہ صرف ہماری خانقاہوں میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری مجلسوں میں ہے، کسی اور کو اللہ نے یہ برکت نہیں دی جو اہل سنت کو عطا فرمائی ہے۔ یہ حضور کے تبرکات کل بھی ہمارے پاس تھے، آج بھی ہے، صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ۔ ارے ادب کا عالم تو ہمارے پاس یہ ہے، آپ غور کیجئے، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا لیکن ناز کے ساتھ یہ کہوں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں جب سرکار کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، آپ سب اس بات کو دیکھ رہے ہوں گے کہ احتجاج بھی انہی علاقوں میں زیادہ ہوا جن علاقوں میں اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے۔
اہل سنت کی تعداد زیادہ ہے، وہیں پہ کھڑے ہوئے غلامان رسول کہ مر جائیں گے مر جائیں گے لیکن نام مصطفیٰ پہ حرف آ جائے کبھی برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ اہل سنت کی گٹی میں ادب ڈالا گیا ہے، بچپن سے تعظیم مصطفیٰ ان کا ایمان بنایا گیا ہے، یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، نام پاک مصطفیٰ پہ کوئی انگلی اٹھائے برداشت نہیں کر سکتے۔ حضرات میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کوئی کرے اللہ جلال میں آ جاتا ہے، اللہ جلال میں آتا ہے۔ دوسرے معاملات اپنی جگہ، سرکار کی بے ادبی کا معاملہ اپنی جگہ۔ ایک بدبخت تھا جس نے سرکار کو نعوذ باللہ مجنوں کہا تھا، قرآن پاک سورہ قلم کی آیات گواہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو لکھی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا میرے محبوب آپ اس کا جواب مت دیجئے، جو آپ کی بے ادبی کر رہا ہے آپ جواب مت دیجئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیونکہ آپ اخلاق کی سب سے بلند مقام پہ قائم ہیں۔ میرے محبوب آپ اس کا جواب مت دیجئے، اب تک کوئی آدم کو کہتا، نوح کو کہتا، ابراہیم کو کہتا، موسیٰ کو کہتا، عیسیٰ کو کہتا، تو ہم بتاتے کہ ابراہیم یہ کہو، نوح یہ کہو، آدم یہ کہو، موسیٰ یہ جواب دو، عیسیٰ یہ جواب دو، لیکن اس نے آپ کو کہا آپ مت کہیے ہم خود جواب دے رہے ہیں۔ آپ جواب مت دیجئے، پروردگار جواب دے رہا ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب اس کی 10 ایسی صفات کو جو ساری دنیا جانتی تھی، میرے آقا رحمت عالم کے گستاخ کو، بے ادبی کرنے والے کی ان صفات کو اللہ نے بیان کیا۔ یہ جھوٹا بھی ہے، کثرت سے قسمیں بھی کھاتا ہے، یہ چغل خور بھی ہے، یہ خیر سے روکنے والا بھی ہے، یہ سب تو وہ باتیں تھی تو دنیا جانتی تھی، لیکن مصطفیٰ کی بے ادبی پر اللہ اتنا جلال میں آیا کہ چھپے ہوئے عیب کو ظاہر کیا۔ ارشاد فرمایا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، میرے مصطفیٰ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا اس کی اصل میں خطا ہے، یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، مصطفیٰ تو آپ کی بے ادبی کرتا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے وہ حلال زیادہ نہیں ہو سکتا، حرام زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرات اللہ جلال میں آتا ہے جب بارگاہ رسالت میں کسی قسم کی بے ادبی ہوتی ہے۔ صحابہ کا عالم کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول برسوں حضور کے ساتھ گزارے، برسوں گزارے حضور کے ساتھ، فرماتے ہیں اگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا حلیہ کیسا تھا تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی ایسا ہو جاتا کہ میری نظر اتفاق سے رخ والضحیٰ پہ پڑ جاتی، ورنہ تو ادب کی وجہ سے میں سینے مبارک سے اوپر بھی کبھی نظر نہ اٹھا سکتا تھا۔ صحابہ سامنے ہو کے اپنی نظر نہیں اٹھاتے تھے حضور کے آستانے میں۔ صحابہ کرام کے ادب کا یہ عالم ہوتا تھا۔ یہ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، وہ مکے والوں کی طرف سے آئے تھے بات چیت کرنے کے لیے مدینے پاک، فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوک رہے ہیں، ان کا لعاب دہن صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے اور اپنے چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسموں پہ ملتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ وضو کرتے ہیں۔ بھئی جو پانی وضو کر لیا گیا ہو، وضو میں جو پانی استعمال کر لیا گیا، مائع مستعمل جو وضو میں استعمال ہو گیا، دوبارہ اس پہ وضو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے انسان کو پاک کر دیا ہے، اب وہ دوبارہ پاک کرنے کی خاصیت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ لیکن صحابہ کا عالم کیا ہے؟ سرکار برتن میں وضو فرما رہے ہیں تو سرکار کا وضو کیا ہوا پانی صحابہ کبھی چہرے پہ لگاتے ہیں، کبھی سر پہ لگاتے ہیں، کبھی جسموں پہ لگاتے ہیں، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ کوئی دوسرا اگر وضو کا پانی چھوڑے اس کا پانی وضو سے بچا ہوا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے وضو کا بچا ہوا پانی، اس پانی کی شان یہ ہے جس کے جسم پہ لگ جائے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے، بلکہ جس کو پلا دیا جائے اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو وضو کا پانی ہے،
صحابہ کرام نے سرکار کا بول مبارک کا بھی ادب کیا. حضور ضرورت سے فارغ ہوئے جس کو ہم پیشاب کہتے ہیں, بول مبارک کا بھی صحابہ کے پاس ادب یہ تھا. ایک برتن میں سرکار فارغ ہوئے, ایک صحابی سے فرمایا لے جاؤ اور لے جا کے کہیں زمین میں ڈال دو. وہ نکلے, آگے جا کے سارا کا سارا پی گئے. سرکار کا بول مبارک پینے کے بعد جب حاضر دربار ہوئے, صحابہ فرماتے ہیں ان کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو روئے زمین کے کسی عطر میں نہیں آ سکتی. آپ غور فرمائیے, امام شافعی فرماتے میں نے ان کی 6 نسلوں کو دیکھا ہے. 6 نسلوں میں جو بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا اس کے گھر میں سے وہ خوشبو آتی تھی جو کائنات کے کسی عطر میں نہیں آ سکتی. مصطفیٰ کے بول مبارک سے نسبت ہو جائے تو نسلیں روشن ہو جایا کرتی ہے. ارے جو کچھ روشن ہے, جو کچھ چمکتا ہے میرے سرکار سے ہے. میرا آپ کا ایمان کی چمک سرکار سے ہے. زمین کے آسمان کے درمیان کی روشنی سرکار سے ہے, آسمان کے اوپر کی روشنی سرکار سے ہے, زمین کے نیچے جو روشن ہے سرکار سے ہے. ہم مریں گے, ہماری قبریں روشن ہوگی تو سرکار سے روشن ہوگی. میدان محشر میں ہمارے چہرے چمکیں گے تو سرکار سے چمکیں گے. اور یہ ساری چمک آمنہ کے لال کا صدقہ ہے. تبھی تو عاشق نے کہا تھا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حضرات, ہم نے تو جو کچھ پایا آمنہ کے لال کے در سے پایا ہے. جو کچھ پایا سرکار مدینہ کے دربار سے پایا ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے نور کی خیرات سے ہمیں کیا کیا ملا ہے. آپ غور فرمائیے, اگر کوئی مقام ہو وہاں پہ لوگ بڑی تعداد میں بیٹھے ہو, اس مسجد میں اگر ہم بیٹھے ہیں, ایسا اندھیرا ہو کہ کوئی کسی کو نظر نہ آ رہا ہو, کوئی اچانک باہر سے آئے, اس سے پوچھا جائے عزیز سہروردی کہاں بیٹھے ہیں, وہ کہے گا بھائی اندھیرا ہے. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ اندھیرا ہے نا, مجھے کیسے پتا چلے گا؟ آپ لوگ بیٹھے تھے, آپ کو نظر نہیں آ رہے تو مجھے کیسے نظر آئیں گے؟ فلاں صاحب کہاں بیٹھے, یوسف صاحب کہاں بیٹھے, عمر صاحب کہاں بیٹھے, آپ بتا نہیں پائیں گے. کیوں کہ اندھیرا ہے. لیکن جب روشنی آ گئی, انسان نے دیکھا کون کہاں بیٹھے ہیں, جان بھی لیا اور بتا بھی لیا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. کائنات کے ہر ذرے میں ہوتے ہوئے بھی کائنات کی نظروں سے چھپا تھا, لیکن جب نور مصطفیٰ کی روشنی آئی ہے, چھپا ہوا پروردگار کائنات کے سامنے اس شان سے ظاہر ہوا. امیر خسرو چلا اٹھے, خدا خود میر مجلس بود, اندر لامکا خسرو, محمد شم محفل بود, شب جائے کے من بودم. حضرات, ساری کائنات کی روشنی سرکار سے, اور جو حضور کی بے ادبی کر دے اس کی نسلیں اندھیرے میں چلے جاتی ہے. اہل بیت کا ادب بھی حضور کی وجہ سے, صحابہ کا ادب بھی حضور کی وجہ سے. لیکن ایک بات عرض کروں, حضور کی ذات کا ادب بھی ہے, حضور کی بات کا بھی ادب ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی ذات کا ادب ہے, سرکار کے ارشاد کا بھی تو ادب ہے نا. لیکن سرکار نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کوئی نماز چھوڑے وہ ارشاد رسول کی بے ادبی کر رہا ہے. سرکار کی سنت داڑھی ہے, کوئی اس کو منڈائے وہ سمجھے میں ارشاد رسول کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. سرکار کی ذات کا بھی ادب کیجئے, سرکار کی بات کا بھی ادب کیجئے, تاکہ موت آئے تو سرکار شفاعت تو کریں گے, کم از کم ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تو قابل ہو جائیں, سرکار کے سامنے کھڑے ہونے کے تو قابل ہو جائیں. کم از کم یہ چہرہ لے کر جائے کہ جب قبر میں پہنچے ہماری قبر مصطفیٰ کے جلووں سے روشن ہو جائے, اور غلام چلا کے کہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف آتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ادب رسول ہماری نسلوں میں منتقل فرما, جو ادب مصطفیٰ تو نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا اس کا حصہ اس کا صدقہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرما. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول استفیل پنجتن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن چون نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ
سلطان دکن شد پائندہ اے جان رسول امی مدد لی خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کم از کم ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے تو قابل ہو جائیں, سرکار کے سامنے کھڑے ہونے کے تو قابل ہو جائیں, کم از کم یہ چہرہ لے کر جائیں کہ جب قبر میں پہنچے ہماری قبر مصطفیٰ کے جلووں سے روشن ہو جائے اور غلام چلا کے کہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف آتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے مسلک پہ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ادب رسول ہماری نسلوں میں منتقل فرما, جو ادب مصطفیٰ تو نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا اس کا حصہ اس کا صدقہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرما. آمین یا الہی. ای دعا ازمن گردت قبول استفیل پنجتن بحر غوث اعظم و خواجہ خواجگان زمن استفیل بندہ نواز سلطان و خواجہ دکن چوں نام محمد آوردہ شد بندہ نواز ہر بندہ سلطان دکن شد پائندہ اے جان رسول امی مدد لی خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. زندہ باد زندہ